یہ دل میرا، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 49۔ ماضی کی تکلیف دہ یادیں پھر سے بوا جی کے ذہن پر چھا رہی تھیں۔ میں فاروق کو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانے دوں گی حمیرہ، نیلوفر نے حمیرہ کو گلے لگائے روتے ہوئے تسلی دی تھی۔ کچھ لمحے دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے روئے جا رہی تھی۔ بوا جی کمرے کے باہر دروازے سے لکی اندر کا یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ حمیرہ نیلوفر سے الگ ہوئی، پھر وہ اپنے آنسو پوچھتی تیزی سے کمرے سے نکلی تھی۔ باہر نکلتے ہی اس کا بوا جی سے سامنا ہوا۔ بوا جی سے دیکھ کے جھجک کے پیچھے ہٹی تھی۔ حمیرہ ان کو نظر انداز کرتی تیزی سے اس کے نزدیک سے گزر گئی تھی۔ بوا جی نے پہلے گردن گھما کے سے وہاں سے جاتے دیکھا، پھر انہوں نے اندر کمرے میں بیٹھی نیلوفر کی طرف دیکھا۔ نڈھال، شکست خورا اور تباہ حال سی نیلوفر کمرے میں اکیلی بیٹھی بری طرح رو رہی تھی، جیسے ان کی زندگی میں سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ بوا جی ان کے لیے فکر مند ہوتی اندر کمرے میں جانے لگی تھی، مگر پھر جھجک کے رک گئی تھی۔ انہیں اپنا مقام اور منصب یاد آ گیا تھا۔ مالکوں کے اتنے زیادہ ذاتی معاملات میں کچھ بولنا یا دخل دینا انہیں اپنی اوقات اور مقام سے تجاوز کرنا لگا تھا۔ وہ پریشانی اور فکر سے مالکن کو دیکھتی واپس پلٹ گئی تھی۔ بوا جی ماما کہاں ہیں؟ نورالعین لاؤنج میں منہ لٹکائے خفا خفا چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بوا جی کو آتا دیکھ کر اس نے پوچھا، اپنے کمرے میں ہے بیٹا؟ بوا جی اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ حمیرہ کے چلے جانے کے بعد سے نیلوفر نے خود کو کمرے میں بند کر رکھا تھا۔ نورالعین بچی تھی، وہ ماں کو اپنے آس پاس نہ پا کے پریشان ہو رہی تھی۔ وہ اتنی دیر سے روم میں کیا کر رہی ہیں؟ ڈور بھی نہیں کھول رہی۔ میں نے جا کے ڈور بجایا، نے آواز بھی دی، ماما نے میرے لیے بھی ڈور نہیں کھولا۔ نورالعین نے منہ بسورا، شاید ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ سو رہی ہوں گی۔ بوا جی نے اس سے ایک پل کے لیے نظریں کترائی تھیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میرے لیے تو ماما ڈور کھولتی ہے نا، اور بابا جان بھی پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں۔ آج مجھے باہر لے کے جانا تھا، انہوں نے پرومس کیا تھا۔ میری ماما بابا جان دونوں سے کٹی، بالکل پکی والی کٹی۔ اس کا روٹھا لہجہ تھا۔ ماما بابا سے ناراض تھوڑی ہوتے ہیں بیٹا، ماما بابا تو آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ بوا جی نے بے اختیار اسے اپنے سینے سے لگا کے پیار کیا۔ بابا جان کسی کام سے باہر گئے ہوئے ہیں، جلدی آ جائیں گے، اور ماما بھی تھوڑی دیر میں باہر آ جائیں گی۔ تب تک ایسا کرتے ہیں، میں اینا کے لیے چینی والا پراٹھا بنا کے لاتی ہوں، تم وہ کھا لو، تمہیں بھوک لگی ہوگی نا؟ اپنے ہاتھوں سے اس کے بالوں کو سنوارتے ہوئے بوا جی نے پوچھا۔ وہ بھی اس کے پاس سے اٹھی ہی تھی کہ وہاں رکھے فون کی بیل بجی۔ ہیلو، انہوں نے آگے بڑھ کر فون اٹھایا۔ علی بخش بول رہا ہوں نرگس بوا۔ دوسری طرف علی بخش تھا۔ ہاں علی بخش بولو۔ بوا جی قدرے حیران ہوئی۔ بیگم صاحبہ کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں ہیں۔ کیوں؟ بیگم صاحبہ کو صاحب کا پیغام دے دینا، صاحب نے کہا ہے بیگم صاحبہ کو بتا دو وہ دفتر کے ضروری کام سے صبح سے اسلام آباد آئے ہوئے ہیں، ابھی 1-2 دن یہیں رہیں گے، ان کی ضروری میٹنگز ہیں، میں بھی صاحب کے ساتھ یہیں پر ہوں، صاحب کو یہاں میری ضرورت ہے۔ اس کے انداز میں اجلت تھی۔ ٹھیک ہے، میں انہیں بتا دوں گی، بوا جی نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے فون رکھا تھا۔ جو کچھ آپ سے کہنا چاہتی تھی خط میں نہیں لکھ پائی۔ کیسے کہوں، آپ مجھ سے اتنی دور ہیں، میری پریشانی کا پڑھ کے پریشان ہو جائیں گے۔ نیلوفر کمرے میں میز کے آگے بیٹھی اپنے والد کو خط لکھ رہی تھی۔ وہ سخت جذباتی ٹوٹ پھوٹ اور صدمے کا شکار تھی۔ آپ کے گلے لگ کے رونا چاہتی ہوں ابا، اس وقت مجھے آپ کی اور امی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ آپ دونوں کو اپنے دل کا درد سنانا چاہتی ہوں۔ وہ جسے میں نے آپ سے ضد کر کے اپنے لیے چنا تھا، وہ اتنا نیچ، اتنا گھٹیا نکلے گا، میں مر کے بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ لکھتے لکھتے بار بار ان کی آنکھیں آنسوؤں کی وجہ سے دھندلا رہی تھیں، ان کے ہاتھوں کی انگلیوں میں لرزش سی تھی۔ اس نے ایک باکردار شریف لڑکی پر بری نظر ڈالی، اس نے میری دوست کا ریپ کرنے کی کوشش کی۔ میرا دل درد اور غم سے پھٹا جا رہا ہے ابا، کیا فیصلہ کروں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ مجھے میر فاروق سے گھن آ رہی ہے، نفرت ہو رہی ہے۔ میں اب اس کے ساتھ ایک چھت تلے کیسے رہ پاؤں گی؟ اسے اپنے شوہر اور اپنی بیٹی کے باپ کے طور پر کس طرح برداشت کر پاؤں گی؟ کیا فیصلہ کروں، سخت الجھن میں ہوں ابا۔ آنسو ان کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ خط مکمل کرنے کے بعد انہوں نے اسے طے کر کے لفافے میں ڈالا۔ وہ خط کی پشت پر پتہ لکھنے لگی کہ دروازے پر نوک ہوا۔ پہلی دستک پر ان کا دھیان نہیں گیا، دوبارہ دستک پر انہوں نے گردن گھما کے کمرے کے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ بیٹا میں ہوں، دروازہ کھولیں۔ دستک دینے کے ساتھ بوا جی نے باہر سے نرمی سے پکارا تھا۔ پین سائٹ پر رکھتی وہ کرسی پر سے اٹھی تھی۔ انہوں نے آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو جلدی جلدی صاف کیا۔ وہ اپنا رونا ساری دنیا سے چھپانا چاہتی تھی۔ خود کو ذرا پرسکون کرتی، گہری سانس لیتی وہ دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ دروازہ کھولنے پر ان کا بوا جی کا آمنا سامنا ہوا۔ بوا جی نے ان کے روئے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ جی بوا جی، کوئی کام تھا کیا؟ نیلوفر ان کو خود پر پڑتی گہری نظروں سے بچنے کے لیے رخ موڑ کے دوبارہ میز تک آئی تھی، مگر ان کی آواز
رونے کی وجہ سے بھاری ہو رہی تھی۔ بیٹا وہ علی بخش کا فون تھا، وہ بتا رہا تھا صاحب اسلام آباد میں ہیں، دفتر کے ضروری کام ہے، شاید پرسوں تک واپس آئیں گے۔ میر فاروق کے ذکر پر نیلوفر کی آنکھوں میں شدید غم و غصہ اور نفرت پھیلی تھی۔ ٹھیک ہے، بنا پلٹے وہ مختصراً بولی۔ آپ ٹھیک ہے بیٹا؟ ایک لمحے کے توقف کے بعد بوا جی نے بہت جھجک کر آہستہ سے پوچھا۔ جی بوا جی میں ٹھیک ہوں۔ اپنے آنسوؤں پر قابو پا کر نیلوفر نے گردن گھما کے بوا جی کی طرف دیکھا، سنجیدگی سے بولی تھی۔ بوا جی کو ان کی آنکھوں سے ان کے دل کا سارا حال، ان کا درد غم سب نظر آ رہا تھا۔ وہ میں اس لیے پوچھ رہی تھی اینا پریشان ہو رہی ہے، اتنی دیر سے میں اسے بہلا رہی ہوں مگر وہ بار بار آپ کا پوچھ رہی ہے، کہہ رہی ہے مما صبح سے کمرے میں کیوں بند ہے۔ نیلوفر نے خود کو مصروف ظاہر کرنے کے لیے دوبارہ رخ میز کی جانب موڑ لیا، پین دوبارہ ہاتھ میں اٹھایا اور پتہ لکھنے کے لیے لفافہ پلٹا۔ ابا کا خط بہت دنوں سے آیا رکھا تھا، انہیں جواب لکھ رہی تھی۔ موقع ملے تو کل کسی ملازم سے میرا یہ خط پوسٹ کروا دیجیے گا۔ جی ٹھیک ہے میں کروا دوں گی۔ آپ اینا کے پاس جائیں بوا جی، میں بھی آتی ہوں۔ ان کی طرف دیکھے بغیر وہ مصروف سے لہجے میں بولی۔ بوا جی سر ہلاتی کمرے سے نکل گئیں۔ نیلوفر میز پر جھکی لفافے پر سینڈر میں اپنا نام لکھ رہی تھی کہ کمرے کے کھلے دروازے سے نورالعین بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ ماما ماما۔ نیلوفر نے فوراً گردن گھما کے اس کو دیکھا، وہ دکھ سے بھرے انداز میں مسکرائی تھی۔ ماما۔ نورالعین بے قراری سے ان سے لپٹ گئی۔ اینا ماما کی جان کیا ہوا؟ ماما کے پاس آؤ۔ انہوں نے بے اختیار اس کے گرد اپنا بازو حائل کیا۔ آپ کتنی دیر سے کہاں تھی ماما؟ نورالعین نے ناراضگی سے منہ بسورا۔ یہیں تھی میری جان۔ نیلوفر نے جھک کے اس کا چہرہ چوما۔ پتہ ہے میں نے لنچ بھی نہیں کیا، میں نے بوا جی کو بولا جب تک ماما روم سے نہیں آئیں گی میں لنچ نہیں کروں گی۔ ماما یہی ہے بیٹا تمہارے پاس۔ نیلوفر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے بالکل پاس تھے۔ تمہاری محبت مجھے کمزور بنا رہی ہے نا، مجھے فوراً کوئی انتہائی فیصلہ کرنے سے روک رہی ہے۔ اس کو پیار کرتے ہوئے وہ بھرائی آواز میں بولی۔ ان کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے تھے۔ نورالعین معصوم چھوٹی سی بچی تھی، اس کو ماں کی کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ ٹکر ٹکر کرنا نہ سمجھی والی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ لیکن تمہاری خاطر بھی اب میں اس شخص کے ساتھ کیسے رہ پاؤں گی؟ مجھے تو اس کی شکل، اس کے وجود تک سے گھن آ رہی ہے، نفرت ہو رہی ہے۔ نورالعین کا چہرہ دیکھتے ہوئے انہوں نے دکھ سے سوچا، کیا ہوا ماما آپ رو رہی ہیں؟ نورالعین حیرانگی سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا میری جان، کچھ نہیں، بس اعتبار، محبت، بھروسہ، یقین سب بکھر گئے، سب ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ نیلوفر نے روتے روتے نفی میں سر ہلا دیا، پھر انہوں نے بے اختیار اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اسے گھٹن زدہ ماحول میں سوائے بیٹی کے دور دور تک کوئی اپنا نظر نہیں آ رہا تھا جس کے گلے لگ کے وہ رو سکیں۔ وہ اسے سینے سے لگائے سسک کے رو رہی تھی۔ نیلوفر لاؤنج میں بجھے بجھے سے انداز میں بیٹھی تھی۔ نورالعین ہاتھ میں اپنی پیاری سی ڈال اور ڈال کا ہیئر برش پکڑے ان کے پاس آئی تھی۔ دوسرے ہاتھ سے وہ اپنا ڈال کا اسٹرولر چلا رہی تھی۔ اس نے اپنی ریڈ ہوڈ والی جیکٹ اور ریڈ کلر کے لانگ بوٹس پہن رکھے تھے۔ ارے اینا یہ جیکٹ اور لانگ بوٹس بھی کوئی گھر پہ پہنتا ہے کیا؟ غمزدہ اور بہت دکھی ہونے کے باوجود بھی نیلوفر اس تیاری کو دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ ماما یہ ڈال میری بیبی ہے نا، میں اس کی ماما ہوں، میں اسے باہر گھمانے لے جا رہی ہوں، نورالعین معصومیت سے بولی۔ اس کے انداز پر نیلوفر ہنس دی۔ اچھا تو بیبی کی ماما اس لیے خود تیار ہوئی ہیں کیونکہ وہ بیبی کو سیر کرانے باہر لے جا رہی ہیں؟ جی ماما۔ وہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے مزے سے بولی۔ ماما اس کی پونی بنا دیں، مجھ سے نہیں بن رہی۔ اس کا اشارہ اپنی گڑیا کی طرف تھا۔ لاؤ بنا دوں۔ نیلوفر نے ڈال اور اس کا ہیئر برش دونوں اس کے ہاتھ سے لے لیے۔ وہ ڈال کے بال بنانے لگیں۔ نورالعین کو بہت دلچسپی اور شوق سے دیکھ رہی تھی۔ بابا جان کب آئیں گے ماما؟ میر فاروق کے نام پر ایک پل کے لیے نیلوفر کے ہاتھ برش پر ساکت ہوئے، آنکھوں میں غم و غصہ ابھرا۔ آ جائیں گے نا، کام سے گئے ہیں۔ ان کا انداز ٹالنے والا تھا۔ اتنے دن تو ہو گئے ہیں، 3 دن سے بھی زیادہ وہ گھر نہیں آئے، بابا جان آخر آئیں گے کب؟ نورالعین بچکانہ ضدی انداز میں بولی۔ ہو سکتا ہے آج آ جائے۔ آج کیا تاریخ ہے ماما؟ نورالعین نے فوراً پوچھا۔ 1 اگست ہے نا؟ کیوں؟ اب تو میرے اسکول بھی کھلنے والے ہوں گے۔ بابا جان مجھے گھمانے کے لیے بھی نہیں لے کے گئے، وہ منہ پھلا کے ناراضگی سے بولی۔ لے جائیں گے نا، اسکول کھلنے میں تو ابھی دن ہے۔ نیلوفر نے ایک نظر اس کے خفا چہرے کو دیکھا۔ یہ دیکھو ایسی پونی صحیح ہے؟ انہوں نے اس کا دھیان ہٹانے کے لیے اسے گڑیا کی پونی دکھائی۔ جی ماما۔ نورالعین نے خوش ہو کے سر ہلایا، پھر اس کی نظر ان کے ہاتھ میں موجود بریسلیٹ پہ پڑی تھی جو نیلوفر ہمیشہ اپنے ہاتھ میں پہنے رہتی تھی۔ یہ ذرا کڑے کی سی شکل کا بریسلیٹ تھا۔ ماما اسے کیا بولتے ہیں؟ بریسلیٹ کو ہاتھ سے چھوتے ہوئے اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ بریسلیٹ؟ نیلوفر نے نرمی اور پیار سے اسے دیکھتے ہوئے بتایا۔ ماما آپ یہ ہمیشہ پہنتی ہیں نا؟ ہاں۔ نیلوفر نے گہری دکھ بھری سانس لی۔ جس شخص نے میرے بھروسے اور یقین کی دھجیاں بکھیری،
یہ اس نے شادی کی رات پہنایا تھا۔ لاکھ چاہنے پر بھی اسے اپنے ہاتھ سے اتار نہیں پا رہی۔ وہ دکھ سے بھری مدھم آواز میں بولی، آپ کیا کہہ رہی ہیں ماما؟ نورالعین نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ ابھی وہ حیرانگی سے پوچھ رہی تھی کہ باہر سے بوا جی کے زور سے چلانے کی آواز آئی، کیا بکواس کر رہے ہو رحمت؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ وہ بلند آواز میں چیخی تھی۔ نیلوفر گھبرا کے بے اختیار اٹھی، کیونکہ بوا جی ایسی خاتون نہیں تھی جو بے وجہ چیخیں یا چلائیں۔ کیا ہوا بوا جی، کیا ہوا؟ نیلوفر پریشانی سے باہر آئیں۔ سامنے بوا جی اور ان کا ملازم کھڑا تھا۔ بوا جی منہ پہ ہاتھ رکھے حیرت سے کھڑی تھیں، ان کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ وہ بیٹا، وہ صدمے کی زیادتی سے ان کے منہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ اوفو، مجھے بتاؤ رحمت، کیا ہوا؟ نیلوفر نے مزید پریشان ہو کے ملازم سے پوچھا۔ وہ جی بیگم صاحبہ آپ کی دوست تھی نا حمیرہ بی بی، وہ جی وہ خود، ان کے خاوند، بچے، سارے کے سارے گھر والے ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے جی۔ ملازم افسوس بھرے انداز میں بولا۔ نیلوفر کے سر پر جیسے آسمان آ کے گرا۔ وہ صدمے اور بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے ملازم کو دیکھ رہی تھی۔ انہیں لگا انہوں نے جو سنا وہ ان کے کانوں کا دھوکہ تھا۔ خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو قیامت ٹوٹ پڑی۔ تم نے ٹھیک سے سنا ہے رحمت، ہو سکتا ہے خبر غلط ہو، کسی اور کا ایکسیڈنٹ ہوا ہو۔ بوا جی روتے ہوئے بے یقینی سے بولی۔ نیلوفر بالکل ساکت کسی مجسمے کی طرح اپنی جگہ پر کھڑی تھی۔ ان کے اندر نہ کچھ بولنے کی سکت بچی تھی اور نہ ہلنے جلنے کی۔ سچی خبر ہے بوا جی، بیگم صاحبہ، وہ جی ان کے ملازم عبدالرحمان بابا سے پتہ لگا ہے۔ وہ بتا رہا تھا کل اس کے صاحب اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گھومنے پھرنے پکنک منانے گئے تھے۔ جب رات تک وہ لوگ واپس نہیں آئے تو عبدالرحمان بابا پریشان ہوا اور رات بھر علاقے کے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے اپنے صاحب لوگوں کو ڈھونڈتا رہا۔ صبح ہوتے کہیں اسے جنگل میں سفید پہاڑیوں کے پاس کھائی میں ان کی تباہ ہوئی جیپ ملی۔ ملازم افسوس سے ساری تفصیل سنا رہا تھا۔ نیلوفر پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کو ایک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ عبدالرحمان بابا بھی پھر پولیس کو لے کے ادھر گیا۔ پولیس والے ابھی بھی جیپ کا ملبہ اٹھانے کا کام کروا رہے ہیں۔ میں خود دیکھ کے آیا ہوں جی، گاڑی جل کے خاک ہو گئی، کوئی بندہ تو اس میں کیا بچا ہوگا۔ سارا کا سارا خاندان جل کے راکھ ہو گیا سرکاری افسر صاحب کا۔ اس نے خوفزدہ ہو کے اپنے کانوں کو توبہ کرنے والے انداز میں پکڑا۔ جو دل دہلانے والا منظر دیکھ کے آیا تھا وہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اپنے صاحب کی جلی گھڑی کے کسی ٹکڑے اور حمیرہ بی بی کے کسی سونے کے زیور سے عبدالرحمان بابا نے پہچانا تھا کہ جل کے راکھ ہوئی وہ لاشیں ان کے مالکوں کی تھیں۔ بولتے ہوئے اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ بوا جی کے رونے میں شدت سی آئی تھی۔ کچھ نہیں بچا بیگم صاحبہ، اللہ معاف کرے، کچھ نہیں بچا۔ تدفین کریں گے تو کس کی؟ وہاں تو خالی گاڑی کے جلے پرزے اور راکھ بچی ہے۔ بڑی ہی بری، بڑی ہی عبرت والی موت ہوئی ہے جی۔ اللہ ایسی موت کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ وہ منظر دیکھا نہیں جا رہا تھا بیگم صاحبہ، کئی لوگ تو وہاں وہ سب دیکھ کے بے ہوش ہو گئے۔ بیچارہ عبدالرحمان بابا تو روئے چلا جا رہا ہے، کہہ رہا تھا اس کے صاحب لوگ تو کل صبح اتنی خوشی خوشی پکنک منانے گھر سے گئے تھے، یہ کیا قیامت ٹوٹ پڑی ان ساروں پر۔ ملازم کی بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ نیلوفر صدمے سے نڈھال گرنے کو تھی۔ بیگم صاحبہ، بوا جی نے روتے ہوئے انہیں سنبھالا۔ وہ بے ہوش سی ہوتی ان کے بازوؤں میں جھول رہی تھی۔ بیٹا ہوش میں آئے، بیٹا ہوش کرے، رحمت سنبھالو بیگم صاحبہ کو، بوا جی بوکھلائی بوکھلائی بولی تھی۔ موسم بہت خراب تھا، بہت تیز ہوائیں چل رہی تھی۔ اتنی تیز ہوا تھی کہ لگتا تھا اپنے ساتھ سب کچھ اکھاڑ کر لے جائے گی۔ ماحول میں ایک عجیب سی سوگواری اور وحشت بکھری ہوئی تھی، جیسے یہ خراب موسم اور یہ آندھی مزید کسی اور بڑے حادثے اور طوفان کا پیشگی اشارہ دے رہی ہو۔ میر فاروق 3 دن بعد گھر واپس آئے تھے۔ ان کی گاڑی سمر ہاؤس کے گیٹ کے باہر آ کے رکی۔ گاڑی علی بخش ڈرائیو کر رہا تھا، میر فاروق پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی گاڑی دیکھتے ہی گارڈ نے فوراً ہاتھ سر تک لے جا کے مالک کو سلام کیا اور جلدی سے گیٹ کھولنے لگا۔ گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ میر فاروق پیچھے گردن غرور سے اکھڑا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ حمیرہ اور اس کی فیملی کا قتل کرنے کے بعد گھر واپس آئے تھے، مگر مطمئن اور پرسکون یوں تھے جیسے کسی انسان کو تو کیا انہوں نے کسی پرندے کو بھی نہ مارا ہو۔ کہیں کوئی ندامت، شرمندگی یا جرم کا احساس ان کی آنکھوں میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئے تو دیکھا بوا جی صوفے پر سوگوار، غمزدہ، آنکھوں میں نمی لیے بیٹھی تھی۔ نورالعین کے برابر میں چپ چاپ سی بیٹھی تھی۔ ان کے سارے گھر میں ایک سوگ اور ماتم کی سی فضا طاری تھی۔ نورالعین کو دیکھتے وہ بھرپور انداز میں مسکرائے۔ گھر میں پہلی غیر معمولی خاموشی انہوں نے محسوس کی تھی اور وہ اس کی وجہ بھی جانتے تھے، مگر یوں ظاہر کر رہے تھے جیسے انہیں کوئی علم ہی نہ ہو۔ بوا جی ان کو دیکھ کے احتراماً اٹھی۔ بابا جان آپ کہاں چلے گئے تھے؟ اتنے دن بعد آئے ہیں، ماما کو بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، مجھ سے بات ہی نہیں کر رہی۔ نورالعین نے خفگی بھرا چہرہ بنایا۔ بابا کام سے گئے تھے نور۔ بیٹی کے چہرے کو والہانہ پن سے مسکرا کے دیکھتے وہ بولے، اب آ گیا ہوں نا اپنی بیٹی کے پاس، میں چینج کر کے آتا ہوں، پھر خوب ساری باتیں کروں گا تمہارے ساتھ۔ ان کا لاڈ بھرا انداز تھا۔ ٹھیک ہے بابا جان، نورالعین مسکرا کے
خوشی سے چہکی۔ بوا جی بہت گہری نظروں سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ گھر پہ سب ٹھیک ہے بوا جی؟ بظاہر انجان بنتے ہوئے بولے۔ جی سب ٹھیک ہے، بس وہ بیگم صاحبہ کی طبیعت تھوڑی خراب ہے۔ بوا جی سنجیدگی اور احترام سے بولی۔ کیا ہوا انہیں؟ میر فاروق بے ساختہ چونکے۔ دوپہر سے بخار چڑھا ہوا ہے، میں نے دوا بھی دی ہے، ٹھنڈے پانی کی پٹیاں بھی کر رکھی تھی، مگر بخار نہیں اترا۔ ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں۔ نور میں ذرا ماما کو دیکھ لوں، پھر اپنی بیٹی کے پاس آتا ہوں۔ چہرے پہ کوئی بھی تاثر لائے بغیر انہوں نے نورالعین کو گود سے اتارا۔ بابا جان جلدی آئیے گا، آپ نے میرے ساتھ کھیلنا ہے۔ نورالعین کا لاڈ اور ضد بھرا انداز تھا۔ اوکے نور، انہوں نے مسکرا کے سر ہلایا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا نیلوفر بیڈ پر نیم دراز تھی، ان کے پیروں پر کمفرٹر ڈلا تھا۔ بخار کی وجہ سے انہیں ٹھنڈ لگ رہی تھی، وہ اس وقت بہت تکلیف میں تھیں، آنکھیں غم سے چور تھیں۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر انہوں نے نظریں اٹھا کے سامنے دیکھا، دونوں کی نظریں ملی۔ نیلوفر کی آنکھوں میں ان کو دیکھتے ہی نفرت بھرا تاثر ابھرا تھا۔ میر فاروق ان کے تاثرات سے اپنی جگہ قدرے چونکے تھے، خود کو لاپرواہ، بے نیاز اور پت اعتماد ظاہر کرتے ان کے قریب آئے۔ کیسی طبیعت ہے نیلوفر؟ نرگس بوا بتا رہی ہیں تمہیں ٹیمپریچر ہو رہا ہے؟ پوچھتے ہوئے انہوں نے اپنا ہاتھ نیلوفر کے ماتھے پر رکھنا چاہا کہ بخار چیک کر سکیں۔ نیلوفر اب ان کا لمس اپنے وجود پر برداشت نہیں کر سکتی تھی، انہوں نے فوراً ہی اپنا سر ہٹایا۔ میر فاروق ان کی اس حرکت پر کھسیانے سے ہوئے، انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ ٹھیک ہوں، ان کا سپاٹ بے تاثر سا چہرہ تھا۔ ٹھیک تو نہیں لگ رہی، کہو تو ڈاکٹر کے لے چلتا ہوں۔ وہ بظاہر پیار محبت سے بولے جیسے انہیں نیلوفر کی بڑی فکر تھی۔ حمیرہ، عبید بھائی اور ان کے دونوں بچوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ بجائے ان کی بات کا جواب دینے کے نیلوفر سنجیدگی سے بولی، مگر ان کی نظروں میں ایک کاٹ سی تھی۔ ہاں پتہ چلا مجھے، بڑا برا ایکسیڈنٹ ہوا ان بیچاروں کی گاڑی کا۔ وہ افسردہ چہرہ بنا کے بولے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ تو یہاں تھے ہی نہیں۔ نیلوفر براہ راست ان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جیسے کچھ کھوج رہی ہوں۔ علاقے کے فارسٹ آفیسر اور ان کی فیملی کی ایکسیڈنٹ کی ڈیتھ ہوئی ہے، ظاہر سی بات ہے دریا باغ میں آج ہر جگہ یہ خبر مشہور ہے۔ میر فاروق ان کی کھوجتی نظروں سے اندر ہی اندر بوکھلائے ضرور تھے، مگر انہوں نے چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ آپ اتنے دنوں سے کہاں تھے؟ 3 دن بعد گھر واپس آئے ہیں۔ نیلوفر کا انداز وکیلوں کی طرح جرح کرنے والا تھا۔ اسلام آباد میں تھا، فون کروایا تھا نا علی بخش سے؟ وہ نرم لہجے میں پیار سے بولے۔ بہت ضروری میٹنگز تھیں، ان 3 دنوں میں بس آفس کے کام میں ہی بیزی رہا، سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملی۔ اپنی تھکاوٹ ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے سر اور بالوں کو رگڑا، چہرے کو ایسا بنا لیا کہ کام کر کر کے تھک گئے ہیں۔ میں تو ذرا چینج کر لوں، باہر نور میرا انتظار کر رہی ہے، تم تھوڑی دیر دیکھ لو، اگر طبیعت بہتر نہ ہو تو تمہیں ڈاکٹر کے لے چلوں گا۔ وہ کوٹ اتارتے ہوئے بولے۔ نیلوفر جواباً خاموش رہیں۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے پھر عبید اللہ صاحب کے گھر تعزیت کے لیے چلیں گے۔ ان کے گھر پر تو ویسے اب ان کے نوکر ہی ہوگا، رشتہ دار بھائی بہن وغیرہ کا تو پتہ نہیں کہ عبید اللہ صاحب اور حمیرہ کے تھے بھی کہ نہیں۔ انہوں نے کوٹ اتار کے قریب رکھے صوفے پر ڈال دیا۔ بڑا ہی افسوسناک حادثہ ہوا یہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت کرے۔ قمیص کی آستینیں فولڈ کرتے ہوئے انہوں نے افسوس سے سر ہلایا، چہرہ اور آنکھیں مکاری اور اداکاری کے ساتھ اتنی غمزدہ بنا لی جیسے انہیں ان لوگوں کی موت کا دلی صدمہ ہوا ہے۔ نیلوفر لب آپس میں بھیچے ان کو ٹکٹکی باندھے بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ افسوس سے بولتے باتھ روم کی طرف بڑھے۔ میر فاروق شیطان ہے، اس نے کل میرے گھر پر زبردستی گھس کر میرا ریپ کرنے کی کوشش کی۔ ان کے کانوں میں حمیرہ کی پریشانی بھری روتی ہوئی آواز گونجی۔ وہ مضطرب اور پریشان ہوئی۔ وہ میرے گھر سے جس طرح غصے سے بھرا ہو کر آگ بگولا ہو کے نکل گیا، اس کے بعد میں بہت ڈر گئی ہوں نیلوفر۔ کوئی ثبوت پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ان کی چھٹی حس انہیں کسی گڑبڑ کا احساس دلا رہی تھی۔ مجھے ڈر ہے کہیں میر فاروق انتقام پہ اتر کے عبید کو یا میرے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ مجھے فاروق سے بچا لو حمیرہ، مجھے اس کے ارادے اچھے نہیں لگ رہے۔ میری عزت خطرے میں ہے، میرے شوہر اور بچوں کی جان خطرے میں ہے۔ پلیز مجھے اور میری فیملی کو میر فاروق سے بچا لو۔ روتی ہوئی حمیرہ کے جملے ان کے اندر بے چینی بھر رہے تھے۔ میر فاروق باتھ روم میں جا چکے تھے۔ وہ کمفرٹر ہٹاتی تیزی سے بیڈ سے اٹھی اور میر فاروق کا صوفے پر پڑا کوٹ اٹھایا۔ وہ جلدی جلدی ایک ایک کر کے کوٹ کی جیبیں چیک کرنے لگی، پکڑے جانے کے خوف سے بار بار باتھ روم کے بند دروازے کو بھی دیکھتی کہ میر فاروق نکل نہ آئے۔ کوٹ کی اندرونی جیب سے انہیں حمیرہ کی یونیورسٹی کے دنوں کی ایک پرانی تصویر ملی۔ اس تصویر میں حمیرہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ انہوں نے حمیرہ کی تصویر کو دکھ سے دیکھا۔ ان کی وہ پیاری سہیلی کتنی کم عمری میں اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ آنسو بھری نگاہوں سے اس تصویر کو کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر انہوں نے وہ تصویر واپس جیب میں ڈالی۔ انہوں نے کوٹ کی دوسری اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ کسی سخت چیز سے ٹکرایا، وہ بے اختیار چونکی۔ انہوں نے جیب میں سے وہ سخت چیز نکالی، وہ ریوالور تھا۔ انہوں نے گھبرا کے مڑ کے دیکھا، باتھ روم کا دروازہ بند تھا اور اندر سے پانی کی آواز آ رہی تھی۔ وہ ریوالور کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ ان کے ماتھے پر شک سے بھری لکیریں ابھری تھیں۔
اس سے پہلے کہ میر فاروق باہر آتے انہوں نے جلدی سے ریوالور اسی طرح واپس کوٹ کی جیب میں رکھا۔ باہر ابھی بھی بہت خوفناک طوفانی ہوائیں چل رہی تھیں۔ کمرے کی کھڑکیاں بند تھیں مگر پھر بھی تیز ہوا کا خوفناک شور، درختوں کے ہلنے اور اکھڑنے کی آوازیں اندر تک سنائی دے رہی تھیں۔ کمرے میں صرف لیمپ کی روشنی پھیلی تھی۔ نورالعین اپنے خوبصورت پنک بیڈ پر کمفرٹر میں لیٹی تھی۔ اس نے اپنے پاس اپنی ڈال کو لٹایا ہوا تھا۔ ڈال کا کھلونے کا اسٹرولر بھی اس کے بیڈ کے پاس ہی رکھا تھا جس پر اس کی ریڈ ہوڈی پڑی تھی۔ نیلوفر اس کے پاس بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وہ ہولے پھولے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی تاکہ وہ سو جائے۔ ان کا چہرہ غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے اور میری فیملی کو میر فاروق سے بچا لو نیلوفر۔ ان کی آنکھوں سے بے آواز آنسو گرنے لگے۔ کیا ہوا ماما، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ نورالعین نے معصومیت سے آنکھیں اٹھا کے دیکھا۔ نیلوفر چونکی۔ نہیں بیٹا، ماما کیوں روئیں گی بھلا؟ انہوں نے جلدی سے اپنے گال اور آنکھیں خشک کی۔ آنکھیں بند کر کے کلمہ پڑھو ہے نا، تمہیں اب سونا چاہیے۔ نورالعین کی خاطر وہ جبرن مسکرائیں۔ اوکے ماما۔ نورالعین نے گردن ہلاتے ہوئے آنکھیں پھر سے بند کر لیں۔ وہ ان سے لپٹ گئی۔ نیلوفر نے اس کا ماتھا چوما، پھر سے اس کا سر اور بال سہلانے لگیں تاکہ وہ سو جائے۔ نورالعین کے آنکھیں بند کرتے ہی ان کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو آنے لگے۔ بار بار ان کی آنکھوں کے سامنے وہ لمحے آ رہے تھے جب حمیرہ اور ان کی ساری فیملی ہنستی مسکراتی نورالعین کی سالگرہ پر ان کے گھر آئی تھی۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھولتی بوا جی اندر آئی تھی۔ نیلوفر نے بے اختیار خود کو نارمل ظاہر کیا۔ بوا جی نے نماز کے انداز میں دوپٹہ سر پر لپیٹ رکھا تھا۔ ان کے ہاتھ میں تسبیح بھی تھی۔ دونوں کی نظریں ملی۔ نیلوفر کے آنسوؤں سے بھیگی غم میں ڈوبی نظریں دیکھ کے وہ جانتی تھی کہ نیلوفر اس وقت کس کرب و غم سے گزر رہی تھی۔ ان کی اس حالت سے اس کا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ نیلوفر نے ان سے نظریں چرائیں۔ نورالعین اب گہری نیند سو چکی تھی۔ میں نے نماز پڑھ لی ہے بیٹا، اب میں ہوں اینا کے پاس، آپ بھی آرام کر لیں۔ بوا جی ان کے قریب آتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی۔ کمرے کے ایک کونے میں ان کے لیے ایک سنگل بیڈ بھی رکھا ہوا تھا جس پر وہ سوتی تھی۔ نیلوفر نے جواباً سر ہلایا۔ نورالعین کو کمفرٹر ٹھیک سے اڑاتی وہ بیڈ پر سے اٹھ گئیں۔ وہ چپلے پیروں میں اڑستی آگے کو بڑھنے لگیں۔ بیٹا، بوا جی نے بے اختیار انہیں مدھم آواز میں پکارا۔ ان کے پکارنے پر نیلوفر رک گئی مگر مڑی نہیں۔ غم اسی طرح اپنے اندر رکھتے جاؤ گی تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ ایک بار کھل کر رو لو، میرے گلے رکھ کے رو لو۔ بوا جی نے پیچھے سے آ کے ان کے شانے پر نرمی سے ہاتھ رکھا تھا۔ نیلوفر نے ابھی بھی گردن گھما کے ان کی طرف نہیں دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں بوا جی، انہوں نے مدھم آواز میں مختصر جواب دیا۔ آپ اینا کا خیال رکھیے گا، آندھی آئی ہوئی ہے، کہیں یہ ڈر نہ جائے۔ وہ اپنا غم کسی سے شیئر نہیں کر سکتی تھی، اس لیے بات بدلتے ہوئے بولی۔ پھر کمرے کے دوسری سائڈ پر بنے دروازے کی طرف بڑھی۔ یہ دروازہ ان کے اور نورالعین کے بیڈ رومز کے درمیان میں دروازہ کھلتا تھا جسے میر فاروق نے بیٹی کو خود سے قریب رکھنے کے لیے دونوں کمروں کے درمیان رکھوایا تھا تاکہ رات میں کسی وقت نورالعین چاہے تو اپنے والدین کے کمرے میں سیدھی اسی دروازے سے داخل ہو سکے۔ عموماً یہ دروازہ بند ہی رہتا تھا۔ انہوں نے آہستگی سے وہی والا دروازہ کھولا تھا۔ وہ نڈھال قدموں سے اسی دروازے سے اپنے کمرے میں داخل ہوئی تھی اور دروازہ وہاں سے بند کر لیا تھا۔ بوا جی نے سوگواری سے دیکھا۔ ان کا دل اپنی مالکن کے دکھ پر رو رہا تھا۔ پھر انہوں نے ایک گہری سانس لی، ایک نظر سوئی ہوئی نورالعین پر ڈالی، اس کے پاس آ کے منہ میں آیت الکرسی پڑھ کر اس پر دم کیا، پھر سر پر دوپٹہ کھولتی اپنے سنگل بیڈ کی طرف چلی گئی۔ گہری رات کا وقت تھا۔ نیلوفر سوئی نہیں تھی، وہ بالکنی میں کھڑی تھی۔ تیز ہوا سے ان کے کھلے بال اڑ رہے تھے، آنسو تھے کہ تکلیف سے بہے جا رہے تھے۔ اس نے کل بہانے سے عبید کو دریا باغ سے دور شاکوٹ بھجوا دیا تھا۔ وہ میری عزت برباد کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں نے اس کی شادی کی پیشکش ٹھکرا کے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ اس لیے مجھے سبق سکھانے کے لیے اس نے میرا ریپ کرنے کی کوشش کی۔ مجھے فاروق سے بچا لو نیلوفر، میری عزت خطرے میں ہے، میرے شوہر اور بچوں کی جان خطرے میں ہے۔ حمیرہ کے بلک بلک کے رونے کی آوازیں ان کے کانوں میں زور زور سے گونجی تھی۔ وہ شدت کرب سے رو پڑی تھی۔ میر فاروق کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو انہوں نے چونک کے نیچے دیکھا۔ گارڈ نے فوراً گیٹ کھولا اور ادب سے صاحب کو ہاتھ سے سلام مارا۔ علی بخش گاڑی چلا رہا تھا اور میر فاروق پیچھے تھے۔ گاڑی پورچ میں آ کے رکی تھی۔ علی بخش نے جلدی سے اتر کے میر فاروق کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ میر فاروق نے سیاہ شلوار قمیض اور پشاوری سینڈلز پہن رکھے تھے۔ شانوں پر مردانہ شال پھیلی تھی۔ وہ بڑے مغرورانہ انداز میں گاڑی سے اترے تھے جیسے دنیا کی ہر چیز کے مالک ہوں۔ علی بخش ان کی گاڑی سے اترنے کا منتظر غلامانہ انداز میں کھڑا تھا۔ میر فاروق گاڑی سے اتر کے آگے بڑھ گئے تو پیچھے سے ان کی طرف کا دروازہ علی بخش نے بند کیا۔ نیلوفر کی آنکھوں میں میر فاروق کے لیے نفرت بھری تھی۔ چند لمحے وہ غصے اور نفرت سے اسی طرح دیکھتی رہی، پھر کچھ سوچ کے وہ تیزی سے مڑی۔ وہ کمرے سے نکل کر میر فاروق کو ڈھونڈتی کوریڈور میں آئی۔ میر فاروق کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ ادھر ادھر کمرے میں جھانکتی وہ نیچے
چونکہ گہری رات ہو چکی تھی اس لیے سیڑھیوں پر اندھیرا اور خاموشی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آئیں تو انہیں کوریڈور میں دور میر فاروق کی اسٹڈی میں روشنی نظر آئی تھی۔ وہاں سے ہلکی آواز میں باتیں کرنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ وہ شدید تجسس اور گہرے شک و شبے میں کھڑی آگے بڑھ گئی۔ چلو بھائی، فارسٹ آفیسر صاحب اور ان کی فیملی کی افسوسناک حادثاتی موت پر ان کے ملازم سے تعزیت بھی ہو گئی۔ میر فاروق شان سے اکڑ کر اسٹڈی میں شاندار کرسی پر بیٹھے تھے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے، ہاتھ میں سگار پکڑے۔ وہ حقارت بھرے طنزیہ لہجے میں بولے تھے۔ ان کے چہرے پر ذرا سی بھی ندامت اور افسوس نہیں تھا۔ علی بخش ان کے سامنے مؤدب انداز میں کھڑا تھا۔ لے گئے ہاتھوں یہ بھی کنفرم ہو گیا ان دونوں میاں بیوی کے کوئی قریبی رشتہ دار، بہن بھائی وغیرہ نہیں ہے۔ علی بخش مالک کو مطمئن دیکھ کے خود بھی مطمئن اور پرسکون کھڑا تھا، گویا کوئی معرکہ سر انجام دیا تو ان دونوں نے مل کر۔ باقی رہ گئے چاچے مامے تو عبید اللہ جیسا 2 ٹکے کا سرکاری ملازم ایسی کون سی جائیدادیں چھوڑ کے گیا ہوگا کہ اس کی موت کی وجوہات جاننے کے دلچسپی لیں گے، یہاں آ کر غم منائیں گے۔ عبید اللہ کو جان سے مار دینے کے بعد بھی اس کے نفرت ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ حقارت اور نفرت سے بول رہے تھے۔ صاحب، یہاں کا جو شام کا اخبار چھپتا ہے نا، اس میں دیکھ آیا ہوں، اخبار میں بھی یہی خبر لگی ہے کہ فارسٹ آفیسر اور ان کی بیوی بچے سارے کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے۔ پولیس کے پاس سے بھی یہی خیر کی خبر آئی ہے صاحب۔ اس حادثے کے ایکسیڈنٹ ہونے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں۔ علی بخش مکاری اور چلاکی سے آنکھیں گھما کے بولا۔ پلاننگ پرفیکٹ ہو تو نتیجہ حسب خواہش ہی نکلتا ہے علی بخش۔ وہ شیطانی سا قہقہہ لگا کے ہنسے، پھر قدرے سختگیر نفرت بھرے لہجے میں بولے، بیچارہ عبید اللہ مارا گیا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ۔ مجھ سے دشمنی کتنی مہنگی پڑتی ہے پتہ لگ گیا ہوگا حمیرہ عبید اللہ خان کو۔ اسٹڈی کے دروازے سے باہر کھڑی نیلوفر کے پیروں تلے سے جیسے زمین کھسک گئی تھی۔ انہوں نے منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی چیخوں کو بمشکل کنٹرول کیا۔ ان کی آنکھیں شوق سے کھلی تھی۔ اسٹڈی کے دروازے کے ساتھ شیشے کی بند کھڑکی تھی جس سے اندر کا منظر نظر آ رہا تھا۔ آپ تو ویسے بھی 3 دنوں سے اسلام آباد میں تھے، اگر پولیس کو قتل کا شک ہوتا بھی تو آپ پر تو کسی قسم کا شک ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ علی بخش کی آواز میں خوشامد تھی۔ کل یہاں جنگل والے خفیہ راستے سے آپ آئے، آپ کو دریا باغ آتے یا یہاں سے جاتے کسی نے دیکھا نہیں۔ حمیرہ کے دونوں بچے تو تھے نا علی بخش گاڑی میں، میرا مطلب ہے اس کی بیٹی تو حمیرہ کی گود میں تھی، بیٹا پیچھے تھا؟ سگار کو انگلیوں میں گھماتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ وہ پیچھے گاڑی میں سو رہا تھا صاحب، میں نے اس کو ایک نہیں کئی گولیاں ماری تھی، وہ گولیوں سے ہی مر گیا ہوگا، اور اگر جان بچی بھی ہوگی کچھ تو وہ جل کے مر گیا ہوگا۔ علی بخش ہنسا۔ تمہاری انفارمیشن بھی بڑی صحیح تھی علی بخش کہ وہ ساری فیملی پکنک پر جا رہی ہے، اور یہ بھی کہ وہ پکنک منانے جا کہاں رہے ہیں۔ انہوں نے سگار کا دھواں ہوا میں چھوڑا۔ صاحب، عبید اللہ کے بے وقوف نوکر سے معلومات باتوں باتوں میں لینا میرے لیے بالکل مشکل کام نہیں تھا۔ وہ تو بدھو اب اپنے صاحب لوگوں کے مرنے کا غم منانے بیٹھا ہے، وہ کیا کسی کو بتائے گا کہ اس نے یہ معلومات مجھے دی تھی، بلکہ وہ تو شاید خود بھی یہ بات بھول گیا ہوگا۔ علی بخش طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ سگار کا کش لیتے میر فاروق کی نظر بک شیلف کے شیشے پر پڑی۔ انہوں نے نیلوفر کا عکس دیکھ لیا۔ علی بخش کی تمام توجہ مالک کی جانب تھی، مگر میر فاروق جیسے تیز، چلاک اور شاطر آدمی کی آنکھیں، کان اور دماغ بیک وقت کہیں جگہ لگے رہتے تھے۔ انہوں نے چہرے پر کوئی تاثر کو پریشانی نہیں آنے دی۔ اسی نارمل انداز میں علی بخش کی بات سنتے اپنی کرسی سے اٹھے۔ باقی آپ کی ساری پلاننگ تو تھی ہی زبردست۔ ماہر سے ماہر پولیس آفیسر بھی تفتیش کرنے کے لیے آئے گا تو حادثے کو قتل قرار نہیں دے سکتا۔ صحیح پلاننگ کے ساتھ میں آنکھوں اور کانوں کو بھی ہر وقت کھلا رکھتا ہوں علی بخش۔ بولتے ہوئے انہوں نے ایک دم ہی اسٹڈی کا دروازہ کھول دیا۔ نیلوفر جو اندر ہونے والی گفتگو کو سن رہی تھی، وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ بری طرح ڈر گئی۔ میری 2 آنکھیں سامنے اور 2 پیچھے بھی ہیں۔ دروازہ کھلنے پر وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اندر کھڑا علی بخش نیلوفر کو دیکھ کے شاکڈ ہوا تھا۔ نیلوفر؟ میر فاروق نے انتہائی پیار سے اس کا نام لیا، مگر آنکھوں میں انتہائی خوفناک اور خوفناک سا تاثر تھا۔ خوف کے مارے نیلوفر کے منہ سے کوئی الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ علی بخش چوکنی نظروں سے کبھی مالک کو دیکھ رہا تھا تو کبھی خوفزدہ مالکن کو۔ کوئی کام تھا مجھ سے اندر آ جاتی، باہر چھپ کے کیوں کھڑی ہو؟ وہ مسکرا کے بولے۔ آؤ چلو کمرے میں چلتے ہیں۔ انہوں نے یکدم نیلوفر کا ہاتھ بہت سختی سے پکڑا۔ درد و تکلیف کی شدت سے ان کے منہ سے چیخ سے نکلی۔ انہیں زور سے کھینچتے میر فاروق کا رخ ان کے کمرے کی جانب تھا۔ علی بخش اسٹڈی میں پریشان سا کھڑا تھا۔ اب جبکہ ان کی مالکن ساری بات سن چکی ہیں، اب کیا ہوگا؟ اب اس کا آقا اس کی مالکن کے ساتھ کیا کرے گا؟ میر فاروق نیلوفر کو کھینچتے ہوئے کمرے میں لے آئے۔ انہیں اندر لانے کے بعد انہوں نے کمرے کا دروازہ بہت زور سے غصے سے بند کیا۔ کمرے میں لاتے ہی انہوں نے نیلوفر کا ہاتھ غصے سے چھوڑا تھا، جس کی وجہ سے نیلوفر پیچھے کی طرف زور سے لڑکھڑائی تھی۔ انہوں نے خود کو بمشکل گرنے سے سنبھالا تھا۔ میر فاروق خوار انداز میں نیلوفر کی طرف بڑھے۔ انداز اتنا خوفناک سا تھا جیسے نیلوفر کا قتل کر دینے کا ارادہ ہو ان کا۔ کیا کر رہی تھی اسٹڈی کے باہر؟ چھپ کر میری باتیں سن رہی تھی؟
बुआ जी जो नूरुलन के कमरे में सो रही थी, आवाज़ों के शोर से बेसाख्ता उनकी नींद टूटी। वो घबरा के उठी। क्या सुना है तुमने? बोलो क्या सुना है? मीर फारूक हलक के बल जोर से चिल्लाए थे। वही जो घिनौना जुर्म आपने किया है। जवाब में नीलोफर भी चिल्ला के बोली, हुमैरा और इसकी फैमिली का कत्ल कर दिया ना, इन सब की जान ले ली। नीलोफर बेयकीनी और गुस्से की मिली जुली कैफियत में बोली। बुआ जी ने शौक के आलम में मुंह पे हाथ रखा। बकवास बंद करो। मीर फारूक ने जोरदार थप्पड़ नीलोफर के मुंह पर मारा। थप्पड़ की तकलीफ और दर्द से नीलोफर की जोर से चीख निकली। बुआ जी ने दहल के दिल पर हाथ रखा। शदीद परेशानी, खौफ और घबराहट से वो अंदर ही अंदर कांप रही थी। बच्चे के रोने की आवाज़ पर बुआ जी बेसाख्ता चौंकी। इनके बराबर में बैठी मुसाफिर औरत का बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। बच्चे की माँ इसको बहलाने के लिए मुंह में चूसनी दे रही थी। बुआ जी ने थकन और फिक्र भरे अंदाज में बस की सीट की बैक से टेक लगाई। इनकी आंखें परेशानी से भरी थी। इस भयानक माजी से जुड़े नूरुलन के हाल की उनको फिक्र थी। लाइक, कमेंट्स, शेयर करें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें।